السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا بلا کو دور کرتی ہے۔ حضور آقا دو جہاں کا فرمان ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ عبادات میں دعا کا بہت مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رہنے کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نمبر ایک، اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر تین، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اور آپ اپنے دل میں یہ اچھی طرح ارادہ کر لے، اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو دعا رائگاں نہیں جاتی، اس کا اثر اگر دنیا میں ظاہر نہ ہو تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب مل ہی جائے گا۔ لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں، اور قرآن پاک میں بھی ارشاد بار تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کروں گا۔ اور دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہٰذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے، دعا مانگنے والا عابدوں کی گروہ میں داخل ہوتا ہے، کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ جب بھی خیال آتا ہے سوچتا رہتا ہوں کہ دعا بھی کیا چیز ہے، شاید عاجزی یا پھر امید یا حوصلہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا ایک غیر مرئی قوت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کر رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ پاک آپ کو نواز رہا ہے، اور اگر اس کے برعکس آپ کی دعائیں دیر سے پوری ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ پاک آپ کا امتحان اور صبر بڑھا رہا ہے۔ اور انسان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ پاک سے دعا مانگتے رہا کرو۔ جب آدمی اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک کو وہ شخص بہت محبوب لگتا ہے، اور سنا ہے کہ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور واقعی اگر آدمی خلوص نیت سے اللہ پاک سے جو جائز دعا مانگے تو یقیناً اللہ پاک ضرور پورا کرتے ہیں۔ جب انسان کی ہمت جواب دے دیتی ہے، کوئی اور آس یا امید نہیں ہوتی، تو اس کا آخری سہارا قادر مطلق کی ذات ہے، جس کے حضور دعا کر کے اپنا غم اور دکھ درد بیان کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر سچے دل سے آدمی توبہ کرتا ہے تو ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ پاک دعائیں سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنا چاہیے۔ اور مومن کا یہ یقین ہے کہ جس دعا کی شروع اور آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھے، یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اگر آپ درود شریف پڑھنا بھول گئے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی۔ دعائیں تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن اگر آپ رات کے پچھلے پہر یعنی سحری کے وقت آپ جو دعا مانگیں گے وہ کبھی رد نہیں ہوگی، اور جمعہ کے دن آپ کی دعا قبول ہوگی، اور خاص کر کے جمعہ کے دن عصر کا وقت بھی دعا کے لیے قبولیت کا وقت ہے۔ اور روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس بیمار سے کہیے
کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک اس کا اجر دے گا۔ کچھ لوگ حسد اور بخل سے کام لیتے ہیں، کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، حالانکہ دعا کرنے سے بہت سی مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ صدقہ، خیرات اور دعا سے ہر قسم کی بلائیں ٹل جاتی ہے، اور واقعی سچ ہے کہ دعا غم ٹال دیتی ہے۔ اور جب ہم اور آپ لوگ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو یقیناً آپ امام کے ساتھ اجتماعی دعا مانگے اور آپ اس کے ہر فقرے پر آمین کہا کریں، کیونکہ آمین دعا کی مہر ہوتی ہے۔ اور آپ نورانی اور اللہ کے نیک لوگوں کی محفلیں اٹینڈ کیا کریں، یقیناً اللہ کے نزدیک نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات دعا کے بدلے میں وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آرزو اور حسرت ہوتی ہے، بلکہ انسان پریشان اور دنگ رہ جاتا ہے کہ میں کہاں تھا اس کے قابل جتنا میرے مالک نے مجھے نوازا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے کام دعاؤں کے صدقے ممکن ہوئے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ پاک سے دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن ہشام اسلام لے آئے، یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لے۔ اس دعا کے بدلے میں مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور یقیناً دعا ایک غیر مرئی طاقت ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کر رہے ہیں تو آپ کو انعام سے نواز رہے ہیں، اور اگر دعائیں دیر سے پوری ہو رہی ہے تو اللہ پاک آپ کا صبر آزما رہے ہیں۔ اور آپ پریشان مت ہو، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے۔ مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اور آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں سے کہتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھے، کیونکہ دعا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور دعا ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے کرنی چاہیے، کیونکہ عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو فی الحال کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔